دنیا بھر میں ایک نئے وائرس کا شور مچا ہوا ہے۔ ابھی ہم کووڈ-19 کے وائرس پینڈیمک سے باہر آنے کی تیاری میں ہی ہیں تو ایک اور نیا وائرس ہے جس نے حملہ کر دیا ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا وائرس ہے۔ اس وائرس کا نام منکی پاکس وائرس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم and السلام علیکم. My name is Dr. Somya Iqtidar and I'm Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. دنیا بھر میں ایک نئے وائرس کا شور مچا ہوا ہے۔ ابھی ہم کووڈ-19 کے وائرس پینڈیمک سے باہر آنے کی تیاری میں ہی ہیں تو ایک اور نیا وائرس ہے جس نے حملہ کر دیا ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا وائرس ہے۔ اس وائرس کا نام منکی پاکس وائرس ہے اور یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے بلکہ یہ 1958 میں دریافت ہوا تھا اور 1970 آنورڈز ویسٹ افریقن کنٹریز میں یہ وائرس کے کیسز ہمارے پاس آتے رہے ہیں، لیکن یہ دنیا بھر میں کبھی پھیلا نہیں اور مئی کے مہینے 2022 میں کچھ کیسز ہمارے پاس ان علاقوں سے بھی رپورٹ ہوئے جہاں پہلے منکی پاکس کے کیسز نہیں دیکھے گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی منکی پاکس کے کیسز اکا دکا دوسرے ممالک میں آتے تھے، لیکن ان کی یا ٹریول ہسٹری ہوتی تھی یا کانٹیکٹ کی ہسٹری ہوتی تھی کسی ایسے پیشنٹ سے جسے منکی پاکس ہوا ہو۔ اب جو ہمارے پاس کیسز آئے ہیں وہ وداؤٹ ٹریول ہسٹری اور ان کا کوئی ایپیڈیمیولوجیکل لنک نہیں ہے افریقہ سے، اس لیے یہ تشویشناک بات ہے۔ منکی پاکس وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو پاکس فیملی آف وائرسز سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو اسمال پاکس وائرس جس سے ہم فیملیئر ہیں، جسے ہم چیچک بھی کہتے ہیں، یہ 1980 کی دہائی کے سال میں یہ دنیا سے ایلیمنیٹ ہو گیا تھا تھرو ویکسینیشن، اور اس کے بعد اسمال پاکس کے کیسز بھی ہمارے پاس روٹین میں نہیں دیکھے جاتے۔ منکی پاکس کے کیسز یکدم دنیا کی 12 کنٹریز میں 100 کے قریب کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں اور یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ پاکس وائرسز جو ہے وہ ایک سے دوسرے شخص کو لگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ریسپریٹری ڈراپلیٹس کے ذریعے، کانٹیکٹ کے ذریعے اس میں چھالے بنتے ہیں جو کہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اگر اسکن کا کانٹیکٹ کسی اور شخص کا ہو تو اس کو انفیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ان کی اگر سوئل، بیڈ لینن یا کلودنگ ہو اس کے ذریعے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اور بیماری کاز کرتے ہیں۔ اس بیماری کی علامات میں تیز بخار کا ہونا، اس کے ساتھ جسم میں شدید درد، پٹھوں میں درد، سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے، جسم میں فٹیگ اور بہت بے ہمتی کی کیفیت ہوتی ہے، اور ہمارے غدود جنہیں ہم لمف نوڈز کہتے ہیں یہ پھول جاتے ہیں یا ان کی سویلنگ یہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس بیماری میں ایک کیریکٹرسٹک ریش ہے جس سے اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ یہ ریش منہ کے اندر بھی ہوتا ہے اور شروع میں، اور اس کے بعد فیس کے اوپر، ہماری ہتھیلیوں پہ، پاؤں کے تلووں پہ اور جسم کے سارے حصوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ شروع میں فلیٹ لیجنز کی فارم میں ہوتا ہے، پھر یہ چھالے بن جاتے ہیں جن میں پانی پڑ جاتا ہے اور پھر ان میں پس بھی پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کے اوپر اسکیب آ جاتا ہے اور پھر یہ اسکیب فال آف ہو جاتا ہے۔ تو جو یہ سٹیج ہے جس کے اندر چھالے بنتے ہیں اور پانی والے چھالے ہیں، یہ انفیکٹڈ سٹیج ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص ان چھالوں سے یا جو انفیکٹڈ مٹیریل اس کے اندر پس یا پانی ہے اس سے ان کانٹیکٹ ہو تو یہ دوسرے شخص کو بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ فی الحال منکی پاکس کی کوئی بھی ویکسین ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے، آلدو ویکسین دنیا میں اپروو ہو چکی ہے لیکن اس کی اویلیبلٹی بہت لمیٹڈ ہے۔ اسمال پاکس کی ویکسین 85% تک منکی پاکس کے خلاف بھی ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، لیکن اسمال پاکس بھی کیونکہ میں نے بتایا کہ 1980 میں دنیا سے ختم ہو گئی تھی، اس لیے اس کی بھی ویکسین بہت لمیٹڈ کوانٹٹی میں اویلیبل ہے۔ اسپیسیفک اینٹی وائرلز کوئی ایسے نہیں ہیں جو ہم روٹین میں اس کے علاج کے لیے یوز کرتے ہوں۔ یہ عام طور پر شدید بیماری بھی نہیں کرتا اور 2 سے 4 ہفتے کے اندر مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کیسز میں کمپلیکیشنز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں جس میں اینٹی وائرلز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال ہمیں اس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی ایسے سمٹمز ہوں تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور خود سے ڈائگنوسس نہ بنائیں۔ اس کا جو ریش ہے وہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں اور جلد کی بیماریوں کے ساتھ، جیسے ہرپیس کے ساتھ، چکن پاکس کے ساتھ، پیمفیگس ایک سکن کی بیماری ہے اس کے ساتھ، اور پھر خوف اور ہراس اور پینک کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا فی الحال پاکستان میں منکی پاکس کا کوئی بھی کنفرم کیس رپورٹڈ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اس قسم کی علامات ہوں یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جس میں آپ کو لگے کہ ایسی علامات ہیں، اور اسپیشلی اگر ان کی ٹریول کی ہسٹری بھی ہو، تو ضرور ہیلتھ کیئر اتھارٹیز کو رپورٹ کریں تاکہ اس کی بر وقت تشخیص کر کے اس کا علاج کیا جا سکے۔ تھینک یو۔